बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि खिलाड़ियों का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में सियासी पावर शो, जलसे की भरपूर तैयारियां जारी हैं। सोलर सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। जलसे से पहले पुलिस का रात भर मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन जारी रहा है, जबकि मुल्तान से 26, रहीम यार खान से 50 से ज़ायद कारकुन पकड़ लिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस का उस्मान डार के घर पर छापा। उस्मान डार ने ट्वीट में लिखा कि पुलिस मीनार पाकिस्तान जलसे को नाकाम बनाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान जलसा खिलाड़ियों का रास्ता रोकने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। स्टेशन से मीनार पाकिस्तान, शाह आलम चौक, बांसावाला बाजार चौक पर भी कंटेनर्स, लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जलसे के डर से कारकुनों को गिरफ्तार और सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट आपको बता रहे हैं। लाहौर में जलसे के हवाले से इंतजामिया इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है, जबकि स्टेशन से मीनार पाकिस्तान, शाह आलम चौक, बांसावाला बाजार चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जलसे के डर से कारकुनों को गिरफ्तार करके और सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट। दिल कह रहा है कि मीनार पाकिस्तान जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। लाहौर में सबको दावत है कि तरावी नमाज के बाद इस तारीखी जलसे में शरीक हूँ। मैं हकीकी आज़ादी के लिए अपने विजन पर रोशनी डालूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को तबाही की इस दलदल से कैसे निकाल सकते हैं। आज जलसे में हकीकी आज़ादी का रोड मैप दूंगा। मालूम नहीं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा या नहीं, जेल में हूँ या बाहर, पार्टी इलेक्शन जीतेगी। आपको बता रहे हैं इमरान खान ने लाहौर जलसे की दावत दी है। ट्वीट में लिखा कि तरावी के बाद इस तारीखी जलसे में शरीक हूँ। मैं हकीकी आज़ादी मार्च के लिए अपने विजन पर रोशनी डालूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को तबाही की इस दलदल से कैसे निकाल सकते हैं। आज जलसे में हकीकी आज़ादी का रोड मैप दूंगा। ग्रैंड मुज़ाकरात का झांसा दिया जा रहा है और मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का बयान। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा कि मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ से निगरान हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों से सर्वे करवाए हैं, जिसमें इमरान खान की सियासी मकबूलियत इलेक्शन के इल्तवा का बायस बन गई है। जो 23 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करा रहे, वो 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाएंगे। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के शिकंजे में आ सकते हैं। शेख रशीद का बयान भी सामने आ गया है। शेख रशीद ने कहा कि ग्रैंड मुज़ाकरात का झांसा दिया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में निगरान हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये भी कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारों से सर्वे करवाए हैं, जिसमें इमरान खान की सियासी मकबूलियत इलेक्शन के इल्तवा का बायस बन गई है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान की गिरफ्तारी का अमल जारी है। डॉक्टर रुबीना अख्तर, साबिक सदर वुमेन विंग साउथ पंजाब के क्लिनिक से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा विनस तंजील खान से। तंजील खान, बताइएगा। जी साकिब, आज रात 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकबाल पार्क लाहौर में इस साल का पहला पावर शो करने जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए पंजाब पुलिस भी हरकत में आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। गुज़श्ता रात साबिक सदर वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर रुबीना अख्तर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली
मौलवी जवेद अख्तर अंसारी के साहबजादे वकास जवेद अंसारी और को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब से कुछ देर कबल साबिक मेंबर सूबाई असम्बली ज़हीरुद्दीन खान अलैज़ई के भतीजे हसन खान अलैज़ई को साथियों से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। तंजील बताइएगा कि मजीद किन जो लीडरान हैं या कारकुनान की गिरफ्तारी मुतवक्के है अब तक मुल्तान में? जी, अब तक जो कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं इन लीडरशिप्स के अलावा शेख मजहर अब्बास, यकूब शेरा और सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो मुतवक्की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनमें तंजील खान मलेज़ई, ख्वाजा शजील सदीकी, अदनान खान, रॉय यासिर और दीगर कारकुनान के घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। ये बताइएगा क्या किसी साबका MNA या MP को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक? जी, अभी तक साबका MP MNA में से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि साबिक मेंबर सूबाई असम्बली ज़हीरुद्दीन अलैज़ई और जवेद अख्तर अंसारी के साहबजादे वकास जवेद अंसारी और ज़हीरुद्दीन अलैज़ई के भतीजे हसन खान अलैज़ई को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके अलावा जो दीगर वो लीडरशिप है, जिनमें जिलाई सदर खालिद जवेद वड़ैच, इजाज़ हुसैन जंजुआ, ये गुज़श्ता रात से ही लाहौर की शिरकत के लिए रवाना हो चुके थे। तंजील ये बताइएगा कि क्या अब तक जिन अरकान को टिकट जारी करिए तहरीक इंसाफ, क्या अब तक उनमें से कोई गिरफ्तार हो चुका है? नहीं, अभी तक इनमें से कोई गिरफ्तारी इनकी अमल में नहीं ली गई, जिनमें से वसीम खान बादोज़ई हैं, ज़हीरुद्दीन अलैज़ई से, वकास जवेद अख्तर अंसारी, सलीम लाबर, सबीन गुल और दीगर जो हैं, इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ गिरफ्तार जो किया जा रहा है वो कारकुनान को किया जा रहा है या जो ओहदेदार हैं इस वक्त। ठीक है तंजील, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस पर तशद्दुद, इक़दाम कत्ल और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। हमाद असर, फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ केस में फयाज चौहान की जमानत भी मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पकड़ धकड़ का यह सिलसिला जारी है। पुलिस पर तशद्दुद, इक़दाम कत्ल और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है। हमाद असर, फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी की अबूरी जमानतें खारिज कर दी गई हैं, जबकि मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में फयाज चौहान की जमानत भी मंजूर कर ली गई है। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क में बारिश से जाती सर्दी वापस लौट आई। लाहौर में बादल खुल कर बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी का सिलसिला भी जारी रहा। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, झंग और मियांवाली में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आफ़ आ गए हैं। कोयटा, सिप्पी और बोलान में बारिश और यालाबारी का सिलसिला जारी है, जबकि अपर और लोअर वज़ीरिस्तान में पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। तो मुल्क का मौसम यकदम ही सर्द हो चुका है। मुल्क में बारिश से जाती सर्दी वापस लौट आई है। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर यालाबारी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, झंग और मियांवाली में भी बारिशों का ये सिलसिला जारी है। अब्र रहमत ने किसानों के लिए जहमत का रूप धार दिया है। बड़े पैमाने पर गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई है। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। काश्तकार परेशान हैं। साल भर की जमा पूंजी तबाह होने पर किसान बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, अब्र रहमत ने किसानों के लिए जहमत का रूप धार लिया है। बड़े पैमाने पर गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई है। किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। काश्तकार परेशान हैं। साल भर की जमा पूंजी तबाह होने से किसान बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। माह रमज़ान का मुकद्दस महीने का आगाज़ होते ही महंगाई की शरह में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। माह सयाम में भी महंगाई काबू से बाहर हो गई है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्तावार महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह
46.65% تک پہنچ چکی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 26 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ لاہور میں بھی قیمتیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں۔ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی 100% اضافہ۔ ملتان میں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب ہیں۔ عوام کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ مہنگائی کی شرح مسلسل اضافے سے 46.65% کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پرعزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان لائنز یوتھ کونسل کے ذریعہ اہتمام گورنر ہاؤس میں ورلڈ ٹی وی ڈے 2023 یادگاری تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان تھے۔ اس موقع پر نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ تپ تک کا عالمی دن ہر سال 24 مارچ کو منایا جاتا ہے تاکہ تپ تک کی عالمی وبا کے بارے میں شعور بیدار کیا جا سکے اور اس بیماری کے خاتمے کے عزم کی تجدید بھی کی جا سکے۔ پاکستان لائن یوتھ کونسل PLYC نے گورنر ہاؤس لاہور میں ورلڈ ٹی وی ڈے 2023 کی یادگاری تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تھے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، پاک پتن میں جائیداد کے تنازع پر حقیقی بھائی نے فائرنگ کر کے اپنی ماں، 2 بھائیوں سمیت 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق واقعہ تھانہ صدر کے علاقے چک بڑی راکھ میں پیش آیا۔ پاک پتن میں واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری ریسکیو 112 اور کرائم سین کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں۔ جاں بحق افراد میں افتخار شیرباز، 22 سالہ مفتاح بی بی، 12 سالہ احد، جبکہ 14 سالہ احمد، 35 سالہ آسیہ بی بی اور بشیرہ بی بی شامل ہیں۔ DPO پاک پتن حسن اقبال نے ملزم سرور کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ شیخوپورہ میں PTI کارکنان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے گھروں میں چھاپے جاری ہیں۔ پولیس نے درجنوں کارکنان کو حراست میں لے لیا ہے۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق کھوکھر ملک منور حسین کے گھر بھی پولیس کا ریڈ، جبکہ شیخوپورہ میں ضلعی رہنما ڈاکٹر ولایت ہنجرا کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ میں ڈاکٹر کیسر شہزاد صوبائی نائب صدر سینٹرل پنجاب کے گھر رات گئے پولیس کا چھاپا۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف PP 139 کے امیدوار میاں منور اقبال کے گھر پولیس کا چھاپا، جبکہ میاں منور اقبال گھر پر موجود نہ ہونے کی صورت میں پولیس ملازم کو اٹھا کر لے گئی۔ غیر قانونی گرفتاری اغوا کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آدھی رات کو جس طرح پولیس ہمارے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے، میاں منور اقبال کا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے چھاپوں کی CCTV فوٹیج بھی وینس نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ فوٹیج میں پولیس کو گھروں میں چھاپے مارتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر ملتان میں پولیس تحفظ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ پولیس تحفظ سینٹر کا مقصد چائلڈ لیبر، منشیات کے عاطی لوگ، خواتین سے متعلق معاملات، معذور، گونگے، بہرے بچوں اور مختلف مسائل کا شکار خواجہ سراؤں کی داد رسی کرنا ہے۔ مزید جانتے زرناز کل سے زرناز بتائیے گا۔ جی بالکل، شمس آباد پولیس تحفظ سینٹر میں موجود ہیں اور پولیس تحفظ سینٹر ایک امید کی کرن ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کسی قسم کی ضرورت ہو، ہیلپ کی ضرورت ہو، جس طرح بے گھر بچے ہو گئے یا منشیات کے عاطی لوگ ہو گئے یا جو خواتین ہوتی ہیں جو اپنی مسائل کو، اپنی پرابلمز کو شیئر نہیں کر پاتی،
ان کے تحفظ کے لیے ایک سینٹر بنا دیا گیا ہے. پولیس کا ایک اچھا اقدام امید کی کرن ان لوگوں کے لیے جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوتا. اسی والے سے موجود ہیں پولیس تحفظ سینٹر میں اور یہاں کی انچارج مس نازیہ سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بات کرتے ہیں پولیس سینٹر کے حوالے سے. جی مس نازیہ سجاد, کیا کہیں گی اس سینٹر کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سینٹر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو 15 کالز ہوتی تھی وہ کرائم سے ریلیٹڈ ہوتی تھی, لیکن وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں کی کالز آتی تھی کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, آپ ہمیں ہیلپ کریں. تو اس کے لیے ایک علیحدہ سے سینٹر بنا دیا گیا ہے کہ جس شخص کو بھی اس میں آ جاتے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی, کیونکہ اسے ہمارا معاشرہ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو ان کو تحفظ دیں گے. ان کا کام جو وہ تھانوں میں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے نہیں ہوتا تھا, یا لوگوں کا رویہ دیکھ کے وہ لوگ اپنے امداد کے لیے نہیں جاتے تھے, تو اس سینٹر کے ذریعے ہم ان کی ہیلپ کریں گے, ان کے ساتھ جائیں گے, ان کا کام کرائیں گے, اس کے علاوہ ان کا فیڈ بیک بھی لیں گے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے انہیں ہیزیٹیشن ہوتی تھی کمپلینس کرنے کے لیے تھانوں میں جا کر, تو وہ ہیزیٹیشن تو یہاں بھی موجود رہے گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہاں پہ ایسا کیا طریقہ کار, کیا عمل اپنایا گیا ہے کہ یہاں پہ ان کی وہ ہیزیٹیشن ختم کی جا سکے؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنا؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ بنایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک VSO آفیسر جو کہ ٹرانسجینڈر ہی ہیں ان کو اپائنٹ کیا گیا ہے. ان کے ذریعے سے وہ اپنی مطلب جو بھی ایشوز ہوں گے ٹرانسجینڈر کے وہ ان کو ایزیلی کنوے کریں گی, وہ ہم تک وہ بات پہنچائیں گے, ہم ان کی ہیلپ ان کے ساتھ مل کے کریں گے. اچھا میم, اس کے علاوہ کس قسم کے لوگوں کو تحفظ کرانے کے لیے یہ سینٹر بنایا گیا, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا. یہاں ویسے تو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جسے بھی مدد کی ضرورت ہوگی, لیکن جو خصوصاً ہیں وہ ہیں چھوٹے بچے, اور جو عورتیں ہیں اور تشدد سے ریلیٹڈ عورتیں ہیں, اور جو بچے ہیں جن پہ تشدد ہوتا ہے, چائلڈ لیبر ہیں. اس کے علاوہ بزرگ ہیں ہمارے جو جن کی بچے انہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں, ایسے بچے جو گھروں سے باہر آ جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھیکاری ہیں, معذور ہیں, روڈوں پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے بنایا گیا ہے. گونگے بہرے بچے ہیں اور کمزور طبقہ جتنا بھی ہے ان سب کے لیے. اچھا میم, یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب جس طرح سے آپ نے بتایا نشے کے عادی لوگ ہیں اور چائلڈ لیبر پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ جنسی تشدد کا شکار جو خواتین ہیں اور جو معذور لوگ ہیں ان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے الگ سے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں. تو پولیس تحفظ سینٹر جو ہے یہ بذات خود ایک ادارہ ہے, یہ اس کی آگے ان اداروں سے ایفیلیشن ہے, مطلب ان سے ریلیٹڈ جو لوگ مسائل کا شکار ہیں آپ آگے ریفر کریں گے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ہاں جی, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان اداروں کے ساتھ MOUs کر لیے ہیں, تو ہم اپنے ادارے مطلب تحفظ مرکز کے ذریعے ہم ان تک ان لوگوں کو پہنچائیں گے, ان کی جو بھی انہیں ضرورت ہوگی اس ٹائم پہ وہ ان کی ہیلپ کریں گے, اور اس کے بعد ہم ان سے اس کا فیڈ بیک بھی لیں گے کہ آیا اس شخص کی اس طرح سے ہیلپ کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی. اچھا میم, مجھے یہ بھی بتائیے گا چونکہ اس کا قیام کب عمل میں آیا پولیس تحفظ سینٹر کا؟ ہاں جی, یہ سب سے پہلے 3 سال پہلے تقریباً یہ راول پنڈی میں پہلی دفعہ اس کا آغاز ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ پورے پنجاب میں اب ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ لیول پر ملتان میں اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ ملتان میں اس کی بنیاد 5 مارچ کو ہوئی ہے اور اب تک 20-25 دن. اچھا مس نازیہ, یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, ہر اداروں کے اپنے اپنے نمبر ہوتے ہیں, تو یہاں بھی کوئی ریسکیو نمبر ہے جس پہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکے؟ ہاں جی بالکل ہے, آپ 15 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. یہاں PTCL نمبر ہے ہمارا 061-630-3310, اور موبائل نمبر بھی ہے 0302896911. اچھا میم, تحفظ سینٹر کے حوالے سے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تحفظ سینٹر کے لیے؟ ہاں جی, اس لحاظ سے میں انہیں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ آپ کی ہیلپ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. آپ لوگ بغیر ہیزیٹیشن فیل کیے آپ ہمارے پاس آئیں, اور جس حد تک ہم سے کوشش ہوگی ہم ان کی ہیلپ کریں گے.
اور اس کا فیڈ بیک بھی لیں گے. کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہم جائیں گے تو یہ پولیس فورس ہے, شاید ہماری بات اس طرح سے نہ سنیں یا ہمارا کام نہ ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہیں, تو ہم آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے اور انشاءاللہ جہاں تک ہوگی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. جی بالکل, پولیس تحفظ سینٹر میں موجود تھے مس نازیہ سجاد, یہاں کی جو انچارج ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے بتایا کہ پولیس سینٹر بنانے کی کیا اہمیت تھی, ضرورت کیوں پیش آئی. پولیس سینٹر تحفظ جو ہے وہ امید کی ایک کرن ہے, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مسائل کا شکار ہیں, جس طرح سے چائلڈ لیبر ہو گیا, جس طرح سے خواتین جو مسائل کا شکار ہوتی ہیں, جو اپنے پرابلمز تھانوں میں جا کے شیئر نہیں کر سکتی, اور ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو تھانوں میں جانے سے کتراتے ہیں, لوگوں کے رویوں سے کتراتے ہیں, اپنے مسائل کو بیان نہیں کر پاتے, ان کے لیے بھی یہاں پہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ انہی کا ایک نمائندہ بٹھا دیا گیا ہے جو ان کی کمپلینز بھی سنے گا اور ان کی ریلیف کے لیے کام بھی کرے گا. زرداز آپ کا بہت شکریہ. چترال میں تحصیل میونسپل انتظامیہ کے 35 خاکروبوں نے ہڑتال کر کے ڈسٹرکٹ کونسل کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے. ان خاکروبوں کا کہنا ہے کہ ہم چترال کی صفائی کرتے ہیں مگر پچھلے 4 مہینوں سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کی تنخواہیں نہ ملی وہ اپنا احتجاجی ہڑتال جاری رکھیں گے. تفصیلات گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں. چترال میں صفائی کرنے والی ٹیمیں یعنی تحصیل میونسپل انتظامیہ کی 35 خاکروبوں نے ہڑتال کیا ہوا ہے. ان 35 ملازمین نے ڈسٹرکٹ کونسل کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ ہم دن رات صفائی کرتے ہیں مگر پچھلے 4 مہینے سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں وہ فقر کشی کے شکار ہے. سالور میاش اوشو دیتے طاقت تنخواہ ملاؤ نہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ صدر نیاز نیازی ایڈوکیٹ نے ایسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دی. یہ تو بالکل زیادتی ہے, یہ بیچارے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ خود اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوش روٹی کے ساتھ آج ہم نے سحری کیا ہے, افطاری کر لیں گے, اس سے اور زیادتی کیا ہے. احتجاج کے لیے ادھر آئے تو یہ بہت ظلم زیادتی ہے. تو یہ میں کہوں گا کہ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور ان لوگوں کا ہے نا, ان کا یہ سنت رسول بھی ہے کہ جو محنت کش ہوتے ہیں نا ان کے پسینہ خوش ہونے سے پہلے ان کی ادائیگی کی جائے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک اور سابقہ صدر ساجد اللہ ایڈوکیٹ نے بھی اس کی مذمت کی. 4 مہینے سے بہت زیادتی ہے کہ 4 مہینے سے ان لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. تو ہم بھی ان کو روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے باغوں میں بھی جو مسئلے ہوتے ہیں, دوسرے صفائی کے وغیرہ کے کام یہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ابھی یہ افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اتنے سارے لوگ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. ہم تو صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی اگر قانونی چارہ جوئی کرنا ہے تو اس کے لیے بار جیسے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن بار ان کی مدد کرے گی اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. اس سلسلے میں جب تحصیل میونسپل آفیسر محمد حنیف سے رابطہ کیا گیا انہوں نے بھی تصدیق کر لی کہ ٹیم میں اسٹاف کو 4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملتی. بعض حلقے یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ٹیم میں چترال میں تقریباً 150 ملازمین ہیں مگر محکمہ RDD یعنی رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور چند دیگر محکموں کی طرح ان میں بھی زیادہ تر بغیر ڈیوٹی کے گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں, جس پر ان حقروبوں کا کہنا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم تو اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے ہیں. ہڑتال کرنے والے ان ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کم از کم صفائی کرنے والے اس عملے کو تنخواہیں دی جائے جو اپنا کام پوری دیانتداری سے کرتے ہیں تاکہ وہ فقر کشی کے شکار نہ ہو. احمدزادہ گلحماد فاروقی, چترال. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اچانک شیخو پورہ پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مفت آٹا پوائنٹس کا وزٹ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مفت آٹا پوائنٹ پر خواتین سے شکایات بھی سنی. محسن نقوی خواتین میں گھل مل گئے. معمر خواتین کا ہاتھ تھام کر خود کاؤنٹر پر لے جاتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مفت آٹا پوائنٹ پر شہریوں خصوصاً خواتین کو ہر ممکن سہولیات دینے کی سخت ہدایات کی ہیں. مزید گفتگو کر رہے تھے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آپ دیکھ لیں کتنے لوگ, آئی تھنک کئی 100 میں لوگ لگے ہوئے ہیں. سارا کچھ ہے. اصل ایشو ہے BISP کے ڈیٹے کا. ہم پابند ہیں اس ٹائم تک, آج کے دن تک کہ ہم نے جو BISP کا ڈیٹا لینا ہے اس سے دینا ہے. انہوں نے اس میں تھوڑی سی لوگوں کا بھی ایشو آ رہا ہے کہ وہ ایک خاندان والے 4 آ رہے ہیں جبکہ ہر خاندان کو 1 تھیلا ملنا ہے. ہم نے کل رات کیبنٹ میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اب اگلی دفعہ آئیں گے تو ان کو 20 کلو آٹا اکٹھا دے دیں گے تاکہ ان کو 3 چکر نہیں لگانے پڑیں گے. انتظام وائز سارا کچھ بہت بہتر ہے, سارا کچھ ہے, بٹ اب BISP کو تھوڑی سی جان مارنی پڑے گی. اور ان جو لوگ بیچارے رجسٹر نہیں ہیں, وہ جو 10 ہزار 15 ہزار والا بیچارہ ہے وہ بھی دھکے کھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کا ڈیٹا میں ایشو ہے. تو ابھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی وہ لوگ پش کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی پریشر ڈال رہے ہیں ادھر سے کہ جتنا جلدی ان کو رجسٹر کرا سکیں.
इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।